اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واجاتيتم منوتيتم باواتيتم مغوچرم نشنم نرادمبم نشبدم برہمچتے برمانندم پرامسگدم کیولم ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಯಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಣಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲವಚನಂ ಸರ್ವಾದಿಸಾಕ್ಷೀಭೂತಂ ತಿರುಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತನ್ನಮಾಮಿ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. اب ہم یہ عصا قبلہ کی جو مشہور آدم کتاب رہی ہے اور جس کا ابھی تک اس کی ٹکر کی کوئی کتاب میدان میں نہیں آئی. کسی زمانے میں اس میں بین لگ گیا تھا، اب بھی بین ہے، لیکن یہ کہ اب وہ سختی نہیں رہی، چھپ رہی ہیں، آرام سے تقسیم ہو رہی ہیں. پرسوں جو حیدرآباد دکن سی ٹی وی کا پروگرام آیا جیسے مبلغین نے کے انٹرویوز آئے ہیں، وہ سب اسی کی تفصیلات سے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم انڈیا میں اور وہ بھی حیدرآباد دکن میں یہ ایک چینج پیدا ہوا. اور جشن میلاد النبی کی تقاریب میں 1 مہینے تک چلیں گی وہ، جس میں پہلے 2 روز انہوں نے مبلغین کو دیے، 2-3 روز. جادو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے. بار بار میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اس پر لوگوں نے بہت کم غور کیا کہ وہ کیا بات ہوتی ہے جو انبیاء کو اتنے کفر کے فتح لگتے ہیں، اتنی ان کی مصیبتیں ہوتی ہیں. قرآن نے خود کہا کہ کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کا ہم نے مذاق نہیں اڑایا. اس سب کے باوجود آخر کیا بات ہوئی کہ لوگوں نے پھر ان کو اتنا پوجنا شروع کیا کہ بت پرستی کی حد تک لے کے چلے گئے. ان کی ہر چیز کی پوجا ہونے لگی. کبھی غور ہی نہیں کرتے لوگ اس کہ ایسی کیا جادو کی چھڑی تھی جو ہو گیا تھا. تو بات زیادہ سے یہی ہے کہ سچویشن ایسی پیدا ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کیسی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. پہلے جب جس بات کو ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ مت کرو یہ مت کرو، لوگوں کو بڑا وہ ہوتا تھا، اور آج لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے. کل مشاعرہ آیا آل انڈیا مشاعرہ پوری ہندوستان کا، لیکن تھا حیدرآباد دکن میں. تو آپ کو حیرت ہوگی، وہ خیر وہ ایک بھونڈا پن تو تھا اس میں، ان معنوں میں کہ علم نہیں نا. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ وہ گنگا کا پانی لے کے اس کو ہم پئیں، ہندو بھی پیے مسلمان بھی پیے، مسجد میں جا کے مسلمان پیے اور مندر میں جا کے ہندو پیے، اور دونوں قرآن کیا وہ ریسائٹ بھی کریں اور یہ کریں اس کا ذمہ. ایک آتا ہے بالکل ریورس اس کے اشعار پڑھ کے چلا جاتا ہے، بھانت بھانت کی بولیاں، اور کوئی اس میں یعنی ایک ترتیب نہیں. ترتیب سے مراد یہ کہ اگر تزکیہ نفس ہو، علم ہو، صحیح معنوں میں وہ بات ذہن میں ہو کہ اللہ آخر یہ قوموں کی وحدت چاہتا کیوں ہے. ان کے یہاں ایک جہتی کا مطلب یہ کہ گنگا کا پانی کٹورے میں لے کے مسجد اور مندر بھی پی لیے تو ہو جاتی ہے ایک جہتی. پھر پانی پانی ہے، چاہے گنگا کا پیو، جمنا کا پیو، کہیں کا پیو، سمندر کا پیو، لیکن ایک جہتی کے معنی انسانی لیول پر کیا ہیں. وہاں تو یہ ہے کہ فکر و عمل ہر چیز اللہ کی، وہی ہے نا کہ اللہ کی بندگی میں گزرے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ مالہو مالہ ہے پوری کائنات کا. میں ایک مثال آپ کے سامنے اکثر دیتا ہوں کہ اگر آپ اس پوری کائنات کو نچوڑیں تو اس سے اسلام ٹپکے گا اور کچھ بھی نہیں. وہ دین فطرت ہے، اور اس کے لیے اتنا ٹائم لگا دیا انسانوں نے، آپ اندازہ لگائیے. اب کیوں لگا یہ ایک الگ بات ہے، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے اپنی جگہ.
خود آپ کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں پتھروں کا زمانہ، لوہے کا زمانہ، فلانا زمانہ، ٹھکانا زمانہ، آپ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ بولتے ہیں، اور اس سب کے باوجود ہزار لکھوں مسائل ایسے ہیں جو لوگوں کی علم ہی نہیں ہے ابھی غور کر رہے ہیں اس پہ، جبکہ کائنات وہی ہے۔ تو دیکھیے نا، میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہو، کیسے باشا، ہم بندے تو اللہ کے ہیں نا، ہمیں کسی کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی آہا کی لان تان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیوں جائے؟ یہ اور بات ہے کہ لوگ بولتے ہیں، سب میں بھی بول رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے گھنٹے انسان کے گزر جاتے ہیں بقول مولانا روم کے کہ اہل دنیا کافران مطلقاً، جو دنیا میں گرفتار لوگ ہیں وہ تو کافران مطلق ہیں، روز و شب زرزق زقور زربق بقن، سوائے زرزق بق بق کے اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف قرآن کریم میں نبی کی قسم کی تعریف میں یہ کہا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو کچھ اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس میں ہوائے نفس نہیں ہوتی، اس میں ذاتی کوئی غرض نہیں ہوتی، صرف اللہ کا بول ہوتا، اللہ کی بات ہے، گفتہ وہ گفتہ اللہ بوت گرچہ ذلقوں میں عبداللہ بوت۔ مولانا روم نے جیسے فرمایا کہ دکھنے کو اللہ کے بندے کا حلق ہے، لیکن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی بات کہہ رہا ہے۔ تو اس میں شک نہیں، بات تو بڑی چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن کرنے کو بیٹھے تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل، بڑے مشکل۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے کمرے میں گھسے ہیں اور ان کو بتا دیا جاتا ہے آج تمہاری آخری رات ہے، کل تمہاری گرفتاری عمل میں آنی والی ہیں اور تمہارے ساتھ بڑی گویا بھیتوری کریں گے یہ لوگ، رومن پیارے کر، تو سب چھوڑ کے چلے گئے، ایک دو رہ گئے بیچارے حواری، عاشق تھے مگر بولے ان کا بھی یہ عالم تھا کہ پینے پلانے کا حساب چلتا رہتا تھا اس دور میں، یا بہرحال وہ پیتے ہوں گے، انجیل میں جو بات ہے یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں جب داخل ہوئے تو پیے ہوئے تھے، ارے کیا کر رہے بھائی تم، یہ مطلب ہے کہ عبادت کرتے ہوتے ہی کیا کرتے، کہنے کہ استاد نیند بہت آ رہی، سمجھ گئے آپ نیند کیوں آ رہی ہے، پھر بھی آپ نصیحت کر کے چلے گئے، پھر اپنے کمرے میں آئے۔ اب نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے وہاں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو آزمائش میں تو نے ڈالا ہے یہ مجھے منظور ہے یا نہیں، تو میں کہوں گا اے اللہ یہ پیالے میرے سامنے سے ہٹا دے، بہت سخت کڑا امتحان ہے، لیکن اگر تیری مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس انداز سے آپ کہتے ہیں کہ اگر تیری ہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، تو میں ہٹا دوں۔ تو آپ اندازہ لگے کیسے کیسے امتحانات اللہ والوں پہ گزرے۔ آج 5 نمازیں کوئی پڑھ لیتا ہے، کچھ درس سن لیتا ہے، یا کچھ چند اوراق قرآن کو الٹ لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، اپنی دانش میں کیا کیا سمجھتا ہے، سمجھنے کا حق ہے اس کو، نیکی اتنی سی بھی ہو تو نیکی ہی ہے، اگر مقامات آہو فغاں اور بھی ابھی عشق کے امتحان اور بھی، یہ لذت ہی عجیب ہے کہ جتنا آدمی اس میں کھو جاتا ہے، کھوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا کوئی قرآن کریم نے اس کو اس طرح ذکر کیا ہے کہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں اور کسی زبان نے اسے چکھا نہیں، کسی دل نے اسے محسوس نہیں کہ وہ جو لذت اس میں ہے خدا کی بات، تو بات یہ عجیب ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ پیدا کرتا رہتا ہے، پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ایک مشن ہے، مزے کی بات ہے۔ یہ راز خود کسی کو نہیں معلوم ہے، لاکھوں برس تک دنیا سوچتی رہے گی اس سبجیکٹ پر بھی۔ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک فلسفے نے رنگ میں ذکر بھی کیا ہے اس کا، کہ بیٹھے ایک آدمی کو یہ کہتا ہے کہ تو یہ کام کر، کوئی وہ آدمیوں کی طرح ہے اور آدمیوں کی طرح جیسے بازار میں سب گھوم رہے ہیں، نہیں تو یہ کر، کیا کہا بھی نہیں جاتا ہے تو یہ کر، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی کہ گوتم کو جائے گا محل چھوڑ کے چلے جاتا، ابراہیم اعظم ہے محل چھوڑ کے چلے جاتا۔ ایک طرف وہ دنیا ہے جو معمولی ممبری کونسل صدارت پہ لڑتی ہے،
اور خونہ خون کرتی ہے ایک دوسرے کو، خون بہاتی ہے، صفحے کے صفحے الٹ دیتی ہے. اور ایک طرف وہ دنیا ہے کہ جو پرواہ نہیں کرتی، ان کو بحث ہی نہیں ہے کہ انسان کا اقتدار کیا ہوتا ہے، کیا ہے، تمام وہ نہیں آتے اس چکر میں. کیسی طبیعت ہے. اور یہ سب اللہ میاں کی کھیل ہے. وہی اللہ جس نے کہا کہ زمین آسمان بدھے ہوئے تھے، کانزا رضا کرنا ایسے بدھے تھے، تو بتکنا ہم نے پھوڑ دیا. اس پھوڑنے کے بعد یہ ساری کائنات آئی. تو اب ہم یہ تیسرا معیار دیکھ رہے تھے، کیونکہ بات پھر لمبی ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ 1927 میں کتاب لکھی گئی، بڑے ہنگامے اس پر ہوئے، لیکن جس ارقریزی سے، اور جو حیران ہوں میں کہ اس دور میں اصحاب قبلہ اتنے نیچے گئے ہیں فلسفے کے، اور گویا جبکہ ہندوستان کی ساری دنیا سو رہی تھی، ساری دنیا سو رہی، کسی کو خبر نہیں تھی کہ ہندوستان میں ہونا کیا. حدیث میں تھا، پیشگوئیوں میں تھا، سب میں تھا، اب بھی ہے. لوگ پڑھتے ہیں، آپ بڑے زور سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہی زمانہ آ گیا نا، لگ گیا بالکل. ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آ رہے تھے، اقبال نے شعر لکھ دیا، انہوں نے لکھ دیا، انہوں نے مرزی کی نشانیاں بتا دی، اس کی بتا دی، اس کی بتا دی. لیکن وجود ہوتا ہے. کیا تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا، اقبال نے کہا کہ کتابیں پڑھ کے تو اتنا اندھا بن گیا ہے. کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا، ہوا سے بھی نہ ملا تجھ کو بوئے گل کا سراغ. ہوا نے تجھے بوئے گل کی خبر تو دی ہے، لیکن تو پتہ نہیں پا سکتا. تو وجود ہوتا ہے. وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ والے مل جاتے ہیں. اسی لیے کہا مولانا روم نے کہ ایک ساتھ ہے، ایک معمولی سا وقت اللہ والے کے ساتھ بہتر سے سارا تعزت بیریا. اور انہی معنوں میں مسلمان بابرکت ہے کہ بغیر محنت کے، اب محنت ہوئی نہیں ہوئی کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آج اس کے پاس قرآن موجود ہے جو اللہ کی کتاب، بغیر تبدیلیت تحریف اس کے. آج اس کے پاس وہ کلمہ موجود ہے تو کلموں کا سردار. آج اس کے پاس وہ ایمان موجود ہے تو ایمانیات کا سردار، پھکٹ میں. بالکل اسی طرح جیسے ایک انسانی بچہ کائنات میں کھڑا رہتا ہے تصویر کائنات کے لیے، اس طرح آج مسلمان کھڑا. اور ہمارے لیے 2 پیسے کی بات ہے یہ، لیکن دنیا کے لیے کروڑوں کی بات ہے. پاخانے لگ رہے ہیں ان کو، ڈھیلے ہو جا رہے ہیں سب، چاہے وہ پرویز مشرف ہی کیوں نہ ہو. طبیعت لگ رہی ہیں لوگوں کو، کیسے ہم نپٹیں گے اس کفر سے. ارے کیا تماشا ہے. ایک طرف قرآن ایسے مزے سے کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے ہی چراغ بجھا دے جو اسلام کا چراغ تم سے ہم نے جلوایا ہے. قرآن فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، جواباً اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. وہ کون سا اللہ ہے جس کی گرفت میں آج پوری عالم انسانیت ہے. کل وہ آل انڈیا مشاعرہ ہو رہا ہے، وہاں ہندوؤں کی حکومت ہے، مسلمان بول رہے ہیں وہاں، اس میں کہ یہ جو عراق میں ہو رہا ہے، اگر صدام کو انہوں نے پکڑ لیا تو اسامہ بن لادن بھی تو موجود ہیں، وہ حساب لے لیں گے. کہنے کے بڑے ٹھسے سے بول رہا مسلمان. حالانکہ مسلمانوں کو سیاست بھی اتنا زیادہ عمل دخل تو نہیں ہے، لیکن بول رہے ہیں مشاعرے کہ اس پر مقدمہ چلانے کی سو رہے ہیں صدام کے، لیکن اسامہ بن لادن میں بیٹھا ہوا ہے اور بش کو وہ گالیاں دی جا رہی ہے، مشاعرہ ہو رہا ہے. یہ کون ہے؟ وہی میں نے جو بات آپ سے کہی تھی، سچویشن ایسی اللہ پیدا کرتا ہے. خود امریکہ میں آج اس کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ، اور اسی سے بے خبر ہوتا ہے ایک ظالم انسان کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. دیکھو نا، اللہ کا ایک وجود ایسا ہے کہ غائبانہ بھی انسان اس کی حمد کرتا ہے.
سجدہ کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، مصیبت میں پھنسے تو اس سے دعا کرتا ہے. حالانکہ بازار ہو اور جو ہاتھ پیر لے کے یا کوئی ڈنڈے پھٹکار سوا نہیں آتا ہو، لیکن اللہ کی اپنی وجود ایسا ہے کہ لوگ اسے بہرحال کسی نام سے پکارے، بہر نامے کی خواہی سربراہ، لیکن اسے لوگ اچھا سمجھا الحمدللہ کہتے ہیں. اپنے اپنے رنگ سے، کوئی پربھو کہہ رہا ہے، کوئی گاڈ کہہ رہا ہے، کوئی شیطان کو دیکھیں آپ، جیسے قرآن میں آیا کہ تیرے کہنے کی جیسے ہم تیرے پیچھے آئے تھے، اب تو ہمارا یہ بوجھ ہلکا کرتے کہنے لگے فلا تلومونی انفسکم. اللہ نے عقل نہیں دی تھی تم کو جو میرے پیچھے آئے تو، اب اپنے نفسوں کو ملامت خود کرو. اب یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تاریخوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے جشن مناتے ہیں، بڑی بڑی رام لیلائیں اور یہ اور بڑے بڑے تہوار مناتے ہیں. کوئی اوتار ان کا ایسا نہیں اس کا تہوار یہ نہ مناتے ہیں، برسوں مناتے، کروڑوں روپے اس پہ خرچ کر دیتے. لیکن جو بات کرنے کی ہے وہاں آپ دیکھیے، ایک چھوٹا سا 6 فٹ کا جسم ہے انسان کا، وہ اپنے اللہ کے سامنے جھک جائے کہ جس کو تم حقیقت سمجھ رہے ہو اس کے سامنے، وہ ان سے نہیں ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بات چھوٹی سی دکھتی ہے، کرنے کو جاؤ تو بہت بڑی ہے. دکھتی ہے چھوٹی سی، کرنے کو جاؤ تو بہت بڑی. تو یہاں یہ ایسا اپنے 14 میں یار یہ لکھا، اس میں لکھا. تو آپ جب 1927 میں بیٹھ کے دیکھیں گے کتنی ارقریزی ہے صاحب قبلہ کی سلسلے میں. تو آپ فرماتے ہیں برہمکتا سیوا سہسر نام سے مرتنجیہ سوکشمتن اور جگت ویاپی جگہ. اس شلوک کو صاحب نے ہر باب پہ رکھا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس میں تعریف نبی کی ذکر کیسی کی گئی ہے کہ 1000 ناموں والا ہو وہ شخصیت. برہمکتا سیوا، برہم کی 1000 ناموں والا. سوکشمتن اور جگت ویاپی جگت گرو، یہ ایسا جگت گرو اور ایسا جگت کا محافظ ہے. سوکشم تنور، پورا کا پورا پوری جو کائنات ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے جسے ہم بولتے ہیں، وہ اس میں ڈوبی ہوئی. تو یہ ہر اس میں باب میں صاحب نے یہ رکھا ہے. تو اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں تمام مذاہب کی مروجہ مورتی پوجا اور اس سے پیدا شدہ نقائص سے مبرہ. آپ یہ زبان میں دیکھیے کتنی پیاری ہے صاحب کی، وہ کنڑی میں ہے ویسے ہی، ہم نے اردو ترجمہ کیا. مجھے سید امام صاحب جعفر ساجد صاحب جو ابھی حیات ہیں، بیمار ہیں لیکن حیات ہیں، بنگلور میں. اور میں یہاں سے گیا تھا، اللہ نے کچھ انتظام کر دیا تھا، 3 مہینے بیٹھ کے اس کا ترجمہ کیا، پھر یہاں شائع ہوئی. منظر کا بالا معیار کے ثبوت میں نبی کے قسم کی سیرت اور ارشادات کی بھرے پڑے اور ارشادات بھرے پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بت پرستی کی تردید بیان، تردید فرمانا عین فطرت انسانی. یہ ایسا قبلہ کا جملہ کنڑی میں آیا ہے جس کو اردو ترجمہ کیا. اب کل مشاعرہ ہو رہا ہے وہاں حیدرآباد دکن ہی میں. تو ایک صاحب بالکل ایسے فنافل ہندوستان بن کے آ گئے تھے وہاں مسلمان، کہہ لیں گے مندروں میں جو ہے گنگا کا پانی پینا چاہیے، یہ مسجدوں میں پینا چاہیے، اور مسجدوں میں جو ہے گنگا کا پانی پینا چاہیے، مندروں میں جا کے وہاں مسلمانوں کی بزرگوں کی تعریف کرنی چاہیے، یا آ کے ہم نے یہ کرنا چاہیے. بتوں کا کوئی ذکر نہیں چھیڑتے کیونکہ اس میں پھنستے ہیں، کیونکہ تاریخ کچھ جھٹلا نہیں سکتے. کہ خانہ کعبہ جو کہ اس کا اپنا گھر تھا، اس میں سے نبی کے سامنے بت نکال کے پھینک دیے، اس کا ذکر نہیں کرتے. تو تاریخ آڑے آتی ہے، جواب دینا مشکل ہو جاتا. حالانکہ یہ عدم علم کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کے علم میں تو یہ بات آ گئی ہے نا. نہ گاشتے ودتے دیوا نہ پاشانے نہ مرنمے بھاوین ودتے دیوا یہ تو تد بھوتی. یہ تو سارا کھیل انسانی ذہن کا ہے، ورنہ خود ان کے یہاں ہی ہے کہ نکاشتے ودتے دیوا، یہ جو دیو ہے جسے آپ مہادیو کہہ لیجیے، کوئی بھی جو وہ تو لگا دیتے ہیں نا اس طریقے سے مبالغے کے طور پہ، ایک بڑی شخصیت.
حالانکہ ہر پیر جو ہے ان کے پاس دیو ہے. گرو ساکشات پربرہم میں سری گرو نمہا. لیکن بڑائی کے لیے آتما کو مہاتما کہہ دیا, ایشور کو پرمیشور کہہ دیا, یہ ان کا ایک اسٹائل ہے. نکاشتے ودتے دیوا نہ پاشانے نہ مرڑ میں بھاوین ودتے دیوا ید بھون. تیرے اصل میں تیرے ذہن میں دیو ہے, جیسا ذہن ہوگا. اس پر حساب بازت مذاق سے کہا کرتے تھے تو دھیڑ کا اللہ بھی دھیڑ ہی ہوتا. چھوٹا ذہن ہے نا, تو اسی کے فکر حرکت قدر ہمت ہے. ہر شخص کی فکر جو ہے اس کی ہمت پر ہے. جتنی اس کی ہمت ہے اس کی فکر ہے. خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متا. وہ قافلہ کتنا خوش نصیب ہے اور کتنی تعریف اسی کرنی چاہیے. خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متا. تخیل ملکوتی وہ جذبہ ہے بلند. جس کے تخیل ملکوتی ہوں اور جذبے بلند ہوں. تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں, تو آپ کو اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر شے کا کمال موجود ہے. اس میں کمال بیچ کی بات نہیں. جیسے انسان کی ذات میں پوری کائنات کا کمال موجود ہے, اور یہ کمال نظر ہی آتا رہے گا. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا انسان کا کمال اور رنگ دکھائے گا. رضا فرماتے ہیں مندرجہ بالا معیار کے ظہور نبی کی جسم کی سیرت ارشادات بھرے پڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بت پرستی کی تردید فرمانا عین فطرت انسانی ہے, مگر اس کی تفہیم میں آپ نے نفرت و حسد کے مروجہ طریقوں سے اجتناب برتا ہے. تو طریقہ اختیار کیا آپ نے. ویسا جو غریب تھا کہ بت پرستوں نے بت پرستی چھوڑ دی. نہایت احسن طریقے سے مدلل انداز میں سمجھاتے ہوئے لوگوں کو بت پرستی سے رکوائے اور قلوب کو منور کرنے کی بنیاد بن گئے. آپ بچپن ہی سے بت پرستی کے قائل نہیں تھے. جب یہ منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فائز ہوئے تو علانیہ طور پر بت پرستی کی تردید کی, مگر مکمل دلائل پیش کر دیے جانے کے بعد بھی مجاہدوں نے اپنی جہالت نہ چھوڑی اور آپ کو مصائب کا نشانہ بنایا. بالآخر یہ بابت کر ہستی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی. اور ہمارے واقعہ یہی تھا کہ بت پرستی کی وجہ سے نبی کے جسم کو اور صحابہ کرام کو جیس نکالا وہاں سے لیا. بیچ میں ہزاروں واقعات ہوتے رہے, مگر بنیاد یہی تھی کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور ان کی تکذیب کرتے ہیں. یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. بالآخر یہ بابت کر دستی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی. وہاں لاتے داد منیب قلوب کو مسلمان کیا. تقریباً 10,000 مقدس وجود کے ساتھ مکہ تشریف ہے. اب یہ غور کرنے کی بات ہے آپ کے میرے لیے کہ ایک آج معمولی فرقہ پرستی کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا چھوڑنے کے لیے. مسلمان راضی نہیں ہوتا. چجا کیا بڑی بڑی قوموں کو سے ان کی بت پرستی چھڑوا دی. یہ کیا بات, کیا راز ہے؟ میں اس لیے چھیڑتے چلا جاتا ہوں آپ کو کہ آپ غور کریں کہ اس میں مبلغین یا جو اسلامی گویا وہ ہے طریقہ کار رکھنے والے لوگ, ان کا کوئی جھول نہیں ہے. اس ہے یا نہیں ہے, اس پر غور کریں. تو یقیناً کہنا پڑے گا جھول. اشفاق قبلہ نے خود ایک دفعہ درس میں فرمایا کہ صحابہ کرام آخر میں کچھ لوگ نوجوان جو آئے تھے تو وہ آپس کے تفرقوں میں پڑ گئے, آپس کی اس میں الجھ گئے, جس کی وجہ سے اسلام کا پیش رفت ہونے کا جو انداز تھا وہ بدل گیا. اس میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی. یہ اورنگزیب کے جو بھائی دارا شکو تھے, دونوں بھائی لڑ لیے نا آپس میں. اس نے کتاب سفینۃ الاولیاء لکھی, اس میں ایک حدیث لائے ہیں. میری نظر سے پہلے دی گزری تھی, میں بڑا متاثر ہوا کہ نبی کے قسم کے پاس لوگ آئے. یہ حدیث دارا شکو لائے ہیں اپنی کتاب میں سفینۃ الاولیاء کہ حضور کے پاس کچھ لوگ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جب تشریف لے جائیں گے, یعنی جس میں عنصروں سے جب آپ کا انتقال ہو جائے گا اور آپس میں اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائے, یعنی ان لوگوں میں جو آپ کی صحبت یافتہ لوگ ہیں, تو ہم کیا کریں؟
جس کا واسطہ ہر جماعت کو پڑتا ہے جب ان کا پیر چلا جاتا ہے. آپ کو بھی پڑے گا، پڑھ رہا ہے، ہمیں پڑھا ہے. تو آپ نے کہا کہ تم صحابہ کے اختلاف کو ہوا نہ دو، جس پر تمہاری طبیعت ٹھکے اس کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیسی پیاری بات کہی کہ صحابہ کے اختلاف میں نہیں پڑھو تم. جن کی باتوں سے اور جن کے عمل سے تمہاری طبیعت راضی ہوتی ہے تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، بجائے آپس میں الجھنے کے. کام کو مقدم رکھو، یہ آپس کے جھگڑوں کو مقدم مت کرو. اس سب کے باوجود جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، جنگ کربلا ہوتی ہے. 20-20 ہزار صحابہ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ میں مارے جاتے ہیں. لکھتے رہیے، کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں آج تک فرقے بنے ہیں اس سے. تو ایک بات تو اللہ کا حکم ہے نا، جو مجھ پر بھی ہے آپ پر بھی ہے. اور ایک بات یہ کہ ہم اس پر عمل کس طرح کر رہے ہیں. یہ آپ کی جو تفہیم ہے عمل کی، یہ کمال درجے کی ہونی چاہیے. اس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں. ایک پتھر آ رہا ہے آپ کی طرف، رات دن آپ دیکھتے ہیں پتھر آیا تو آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور وہ جناب اس نے زخمی کر دیا، ہڈیاں تک توڑ دیا. ایک پتھر آ رہا ہے آپ کی طرف، آپ نے گزرا ایسا کیا، تھوڑا پیچھے ہاتھ کو لے کر پکڑ لیا آپ نے، ہاتھ بھی زخمی نہیں ہوا، خراش بھی نہیں ہے، پتھر بھی پکڑا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابہ کرام میں کمال درجے کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے زمانے میں فسادات نہیں ہوئے. حضرت علی سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے زمانے میں بڑے دنگے فساد ہوتے رہتے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے ایسا پیارا جواب دیا، ان کے مشیر ہم تھے مشورہ دینے والے، اور ہمارے مشیر تم ہو. انہیں بدلے بات، ان کے مشورہ دینے والے ہم تھے، ہمارے مشیر تم. مولانا روم نے جیسے فرمایا کہ تو برائے وصل کرنا نامدی، نئے برائے فصل کرنا نامدی. تو ملانے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا. ایک ذرا سی بات آپ کے سامنے آتی ہے کوئی تو فوراً دو طریقے سامنے آپ کے آتے ہیں آٹومیٹک. اس پہ فساد بھی کیا جا سکتا ہے آرام سے. ہو ہی رہے ہیں معاشرے میں فساد، اس کے خلاف ہو، اس کے خلاف ہو، اور اس میں نمک مرچ لگا کے ایسا پیش کریں گے کہ پورے گروپ بندی ہو جائے گی، لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائے گی. جنگیں ہو گئی ہیں، اس میں جنگ جمل سنا اسی پہ ہوئی. پھر دونوں لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بیچ کے جو چند لوگ تھے عبداللہ بن سبا کے ساتھ، انہوں نے شروعات کر دی. ایک طرف سے دوسری پارٹی بھی سمجھی کہ انہوں نے شروعات کر دی، جنگ ہو گئی. 10,000 صحابہ شہید ہو گئے دھپل میں. ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، کرنے اولا میں ہوا ہے یہ. اور مزے کی بات سنی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوتا ہے جنگ جمل کے بعد. 10,000 صحابہ شہید ہو گئے. تو حضرت عائشہ پوچھتے ہیں علی تم کو کیا تھا؟ داماد بھی تو تھے نا، علی تم کو مجھ سے کیا شکایت؟ سنیے، آپ ہنسی بھی آئے گی، آپ کو افسوس بھی ہوگا، کیا کہیں گے. یا یہ کہ روایت گھڑی ہوئی ہے، لوگوں نے بنا دیا کسی طرح چالو کرنا ہے نا مسئلے کو کہ ہوئی یہ جنگ ہونی چاہیے یا نعوذ باللہ ہوتی رہے. پوچھا تم کو مجھ سے کیا شکایت ہے؟ عائشہ نے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا آپ کو مجھ سے کیا شکایت؟ مجھے تو کوئی نہیں کر لے، مجھے بھی شکایت. دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ 20,000 گئے جنت میں سیدھے. یہ ہے قوم کا حال. کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی شیعہ آدمی سے پوچھ سکتا نہ سنی آدمی سے پوچھ کہ ان کا کیا بنے گا. وہ جو جب سے آج یہی ہو رہا 1,500 سال سے سب سیدھے جنت میں جا رہے ہیں. مولوی صاحبان اپنے اس میں بیٹھے ہیں دارالعلوم میں، فتوے اپنی جگہ ہیں، ان میں سے 2-4 لڑک جاتے ہیں، وہ بھی ایک الگ بات ہے. کثرت یہ ہوتی ہے کہ ان فتووں کی وجہ سے اتنی ڈس بیلنسنگ ہے، اتنی ڈس بیلنسنگ کہ آج بھی ابھی پرسوں آیا تھا نا انٹرویو ٹی وی پہ،
تو سب نے بال اتفاق یہ کہا کہ نہیں، ہم ملنا مشکل ہے ہمارا، جبکہ دینداروں میں انجمن کا ایک چھوٹا سا بچہ بولتا ہے کہ ملنا بالکل آسان ہے۔ ذہن بنانا ہے نا کہ لڑنا ہی نہیں ہے اس بات پر، ہمارے پاس کوئی کی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ ذہن بنائیں گے تو ہوگا نا۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے، یہ ایسا فرماتے ہیں اس ضمن میں، میعاد کے ضمن نبی کے، اچھا بھاگ گیا، جو کہ عجیب بات ہے، بات پہ بات نکلتی ہے۔ یہ آیت پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتوں کو گراتے وقت بذات خود ایک بہت بڑا انکشاف ہے حقیقت کا۔ افسوس کہ ہندوستان کی دنیا میں اتنے عالم بیٹھے ہیں، نبی کے وسلم نے بتوں کو گراتے وقت یہ آیت پڑھی ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے، سب کو پتا، کہ چھڑی تھی آپ کے ہاتھ میں اور آپ ایسا گراتے تھے بت کو، کہتے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جا یعنی حق و باطل کا معیار یہ وجود ہے جو تم نے لالا کے اللہ کے گھر میں بٹھا دیے، اور ان کا نکالا جانا درست ہے۔ اب جب آپ فلسفے کی طرف آئیں، کیونکہ ہر بات جو موٹی نظر آتی ہے نا ایک دم سمجھ میں نہیں آتی، اس کے جو انڈے بچے پھیلتے ہیں نا معاشرے میں، وہ جو فساد پیدا کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ او ہو اللہ نے اس کو کیوں منع کیا تھا، تب پتہ چلتا ان بتوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے دنیا میں کسی کو کیا پتا، او جو قریب گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اتنا کرپشن، اتنی وہ، حتیٰ کہ آج معمولی قبرستانوں میں جتنے ہیروئن کی پکڑے جاتے ہیں وہ سب یہ قبرستانوں سے پکڑے جاتے ہیں۔ اب پوری دنیا میں یہ کاروبار کرنا ہے، حتیٰ کہ ڈاکو، چور، یہ اسلحہ کے ذخیرے نکلے ہیں وہاں سے، قبرستانوں سے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی رخ ہے تصویر کا ایک، کہ وہیں دو چار اللہ والے ہیں تو ان کے عرس منائے جاتے ہیں، وہ لاکھوں میں مگر ایک دو، مگر دنیا اس طرف جاتی ضرور ہے، ان کو بھی بہت اہمیت دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر ایک اپنے مشرب پر چلا جاتا ہے جو اس کا مسلک ہے۔ تو حق کو حق کہنا بہت بڑی بات ہے، سمجھنا اور پھر اس کا ساتھ دینا۔ ویسے سب نے اپنے اپنے بت بنا رکھے ہیں، اپنا کوئی نہ کوئی معیار ہے، اوپر چل رہا ہے۔ یہ اور بات ہے جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، اس پر بھی بہت لوگوں نے کم غور کیا، کہ اللہ کا جو قانون مکافات ہے، اللہ کی جو پریڈ ہے، اللہ کی جو گرفت ہے، اللہ کا جو حساب ہے، اس کو آپ اپنی ذات سے بھی تجزیہ نہیں کر سکتے، سجائے کہ دوسرے کے متعلق کوئی فیصلہ کریں۔ اور یہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، لوگوں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، اللہ نے مگر کر دی، اللہ نے بالکل دکھتے دکھتے آنکھوں کے سامنے لوگوں کی کی ہے یہ بات۔ ابھی اتنے کروڑوں آدمی مر گئے، زلزلہ آیا، کیا کیا نہیں ہوا، بھوکم آیا راجستھان میں، کیا کیا نہیں ہوا، کرتے رہے لوگ، اور دعا بھی کرتے رہے، آیت کریمہ کے وظیفے بھی ہوتے رہے، یہ بھی ہوتا، دان ذہن دان پن سب ہوا، بلینک چیک لا کے رکھ دیے گئے، کروڑوں روپے لوگوں نے رکھ دیے، عیاشیاں بھی چلتی رہی، تفریحات بھی مٹ گئیں ساری، سب ہونے کے باوجود اللہ نے کا کام بھی چلتا رہا۔ اب معصوم بچے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ان پر تو یہ بلا نہیں آنی چاہیے، مگر آپ کون آپ کو سمجھائے گا کہ آنی چاہیے نہیں چاہیے، وہ جو بیٹھا ہے کرنے والا خالصتاً جس کا کام ہے یہ، وہ کر رہا تھا، یہ آپ کی دعا سے کیا ہوتا ہے، آپ کی بد دعا سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ٹھنڈے دل سے غور کرو تو آپ کو وہ سب بات سمجھ میں آ جائے گی، بالکل سمجھ میں آ جائے گی، لیکن آپ بول نہیں سکیں گے، اس کی وجہ کہ معاشرے کا پریشر ایسا ہوتا ہے، غلط کمائی بچوں کے پیٹ میں جائے گی، یہی حشر ہوگا۔
ماں باپ بچوں کو کھلاتے وقت ہی نہیں غور کرتے، اٹرم شٹرم کوئی بھی لا کے ڈال رہے ہیں، ٹھوسے کسی طریقے سے، کوئی ان کو نصیحت نہیں، کوئی ان کو بولنا بتانا نہیں، کچھ نہیں۔ اب دیکھیے آپ، اللہ سے بڑھ کر کون بندوں کو چاہے گا بتائیے آپ؟ مانا رضا اللہ من بالعبید، ہم اپنے بندوں پہ ظالم نہیں، لیکن وہ آپ کی ایک بات نہیں سنتا، نہ فرشتے سنتے، کائنات کی کوئی شے نہیں سنتی۔ ایک طرف سے اللہ کے رسول کے کام کے لیے کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پوری کائنات لگی ہوئی ہے اس میں مدد میں، اور ایک طرف یہ حالت ہے کہ ایک جہنم برپا ہے، لیکن اللہ اس طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، نہ کسی کو دیکھنے دیتا۔ ہاں تو آپ اپنی جگہ دعائیں مانگتے رہو، سب کرتے رہو، وہ اس کی اجازت ہے، وہ اپنا کام کرتا رہے۔ وہ ایک منظر آیا کہ میاں بیوی ایک درخت پر بیٹھ گئے، درخت ٹوٹ گیا، اس میں 2-4 8 10 جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈوب گئے، اب ایک طرف میاں ہے، ایک طرف بیوی ہے، دونوں بول رہے ہیں اب ہمارا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیا ہوگا؟ تو آخر سامنے کے سامنے بیوی ڈوب گئی، کیا شاید میاں ڈوبا، دس میرے ذہن سے نکل رہا، کچھ نہیں کر سکتے، گرتی ہے تو خود بھی مرتی ہے۔ نہیں ہمت پڑی اس کی کود لگانے کی یا جم کرنے جانا، یہ منظر سارا ہے، سینکڑوں اس قسم کے مناظر، لاکھوں بچے ادھر سے ادھر۔ اچھا اب دیکھیے آپ شیطان کا کام، آپ تو بڑے سبق سیکھ رہے ہیں نا اس سے کہ بھائی اتنی بڑی تباہی مچی اور یہ ہوا وہ ہوا، وہاں کیا عالم ہے؟ وہاں جناب بڑی بڑی کمپنیوں نے ٹھیکے کھول دیے، بڑی بڑی کمپنیاں آ گئی، انشورنس کی، اس چیز کی، پتہ ہی چلا کہ نقصان زیادہ جو ہوا ہے وہ امیروں کا اتنا نہیں ہوا جتنا غریبوں کا ہوا۔ تو ان غریبوں کے بچے خریدنے اور ان کام پہ لگانے اور لیبر اور دوسرے کنسٹرکشن ورک کے لیے جو وہ چاہیے تھا مٹیریل، وہ مل جائے گا ان کے پاس سے، تو بڑی بڑی کمپنیوں نے وہ کھولے اور نظر انداز کیا گیا ان کی ہر بری حرکت کو آفیشیل بیس پر کہ بھائی کچھ تو کام چلے، معاشرہ کچھ آگے سے سر کے چندے الگ آ رہے ہیں اور ابھی تک آ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کرے تو سب سمجھ میں آتا کہ ہے کیا چکر، اگر یہ اللہ نے اتنا زور دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا قرئ القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھو تو شیطان سے پڑھنا، کیا شیطان سے پڑھا مانگے؟ کون سمجھائے گا اس بات کو؟ ارے شیطان وہاں بھی ہے جہاں تم وہ راجستھان میں اگر بھوکم آئے گا تو وہاں بھی شیطان، انڈونیشیا میں زلزلہ آئے گا تو وہاں بھی شیطان، اللہ کا رسول فرماتا تم قضا کرو گے تو وہاں بھی شیطان، سجدہ کرو گے تو وہاں بھی شیطان آئے گا، چھوڑے گا نہیں۔ تم کیا سمجھے ہو تم نے شیطان؟ اس کو تو اللہ نے ڈھیل دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا ڈالے گا آگے آپ کے سارے سوچنے اور اس کے سارے سوتے بند کر دے گا، اور آپ کو اپنی بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کرے گا۔ زینا شیطان و اعمالہم، الفاظ قرآن کے سورہ نحل میں کہ شیطان نے ان کی بدعمال کو زینت دے دی، اس کو اچھا سمجھنے لگے ہو۔ کر لیجیے آپ جا کر۔ تو جناب یہ ذکر کرتے کرتے حساب اب آتے ہیں اس پر۔ اس کے ثبوت میں 14 سال سے شہر مکہ میں مترسی کبھی سر نہیں اٹھا سکی، یا جو اس کا نتیجہ نکلا وہی نہیں، یہ بات صحیح ہے۔ دنیا میں بے شمار پیغمبر مبعوث ہو کر اشاعت توحید میں کرتے رہے اور بت پرستی کو چھڑا کر توحید کی وصیت کی، مگر ان کی گزر سے ان کی امتوں نے بت پرستی کو اپنا پھر شعار بنا لیا۔
یہ اب یہی بات ہے نا، بعد میں بات نکلتی ہے. یہ جو سب سے بڑا کارنامہ ہے ان کا، آپ کے دمادم مست قلندر کا، ہمارے سیون شریف کے جو، ہاں، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہاں طوائفوں کا اڈا تھا. یہ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں انہوں نے سب اپنے برے کام چھوڑ کے اچھے نوجوان بچے جو ہے نا مطلب کچھ کھاتے کما سکتے تھے، ان کی شادی بیاہ سب کرا دی. اور یعنی پورا کا پورا ایک وہ علاقہ جو ہے اس سے صاف کر دیا گیا کرپشن. ان کا تو کام ختم ہو گیا نا، اب شیطان کا شروع ہوتا جی. اب جا کے آپ دیکھیے تو جتنی دھمال ماں ہوتی ہے پاکستان کی نہیں، پورے عالم اسلام کی چنندہ ناچنے والی ہے وہاں کی. اور جا کے وہاں دیکھیے ہوتا کیا ہے. کوئی دوسرے معنوں میں شیطان یہ کہتا ہے وہاں کھڑے رہ کے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنا کام کر لیا نا، آپ میرے کو کرنے دو. اور یہ بات میں مذاق سے نہیں کہہ رہا. داتا دربار چلے جائیے آپ، ہاں، پولیس کی زبانیں، دوسری زبانیں جو ہم نے قصے سنے ہیں وہاں. ایک وہ طبقہ ہے جو انتہائی عقیدت کے ساتھ آ رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو وہاں اپنے تمام وہ بیج بو کے جا رہا تھا بدماشی. اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو ان دونوں کی عقیدتوں سے بھی اور بدماشیوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ آپ کی انتظامیہ ہے. کوئی کیس پکڑا گیا، کچھ پکڑا گیا، اس سے 25-50 روپے دیے وہ دیے، کچھ اغوا کی واردات سے، کچھ اس سے 1500 دیے. اب کر لیجیے آپ کیا کرتے ہیں. یہی آ کے آپ کو وہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے آخر شیطان سے کیوں کہا کہ تجھے میں مہلت دیتا ہوں. بھائی اللہ ہے وہ، اس نے پیدا کیا، اس کا تیری ایسی تیزی کر دوں گا، تو کر کے اس نے بتا دو. بولا کیا ایسا نہیں بولتا. تو کرنا ہے تو میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، یہ اللہ فرما رہا ہے. آپ قرآن کو قرآن کی حیثیت سے دیکھیں تو صحیح نا. پہلے اس سے ہٹ کر آپ کو سوچنا اس کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا. انکا من المنتظرین، ریل لیتا ہوں میں چلو الہ یوم، اس نے کہا الہ یوم معلوم، الہ یوم یبعثون، بعثت کے وقت تک. اس کا قیامت عام طور سے علماء نے لیا ہے کہ وہ اللہ والے کی بعثت سے. اللہ والے جب آتا ہے تو شیطانی ختم ہوتی ہے، جب تک اس کا کام چلتا رہتا شیطان. تو قرآن کریم کو اس کی اپنے اس تناظر میں جو کہہ رہا ہے اس کے اپنے الفاظ میں تو پہلے آپ سوچیں نا. بعد میں ادھر ادھر ضرور آپ دیکھیں، کتابوں کو دیکھیں، یہ کریں، اپنی عقل لڑائیں، سب کریں. لیکن جب رات دن آپ دیکھیں 2 بچے ہیں محلے میں لڑتے ہیں، آپ کے ہیں، محلے والوں کے ہیں، سب آپ ہی کے. اب وہ جب آگے کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، آپ ان کی پوری پلیڈنگ سنیے تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک سے ایک بہترین آپ کو اس میں وکیل ملے گا، بہترین اپنی صفائی پیش کرے گا. مشکل ہو جائے گا آپ کو فیصلہ کرنا. محلے کا تیسرا آدمی گواہی دے گا کہ میں دیکھ رہا تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، پھر اس کی گواہی پہ آپ زیادہ بھروسہ کر سکتے. یہاں لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک صاحب کا ایک کتا تھا، سرمایہ دار تھا. یہ پاکستان بننے کے جو واقعات تھے اس پر ایک صاحب نے سنایا تھا، مجھے صحیح بن وہی صاحب. ایک کتا تھا، تو بڑے لاٹ چاؤ سے پالا تھا، اور اس کے گلے میں تختی لٹکا دی تھی وہ وڈیرے نے یا وہ چودھری وودھری بڑی موٹے حروف میں کہ اگر یہ کسی کا نقصان کرے گا تو کسی دکاندار کا اس کا تو وہ مجھ سے آ کے بولے میں اس کا پیمنٹ کر دوں گا، اس کو نہیں مارنا، اس کو نہیں مارنا، یہ کتا میرا. وہ ایک دن قسمت کا مارا پنگھٹ پہ پہنچ گیا. پنگھٹ میں 2-4 اور سے کچھ پانی وانی بڑھ رہی تھی، وہاں کچھ انہیں بھونکنا شروع کی تو وہ دوسرے کتے آ گئے جو 20-25 پڑے سے بیٹھے. اب اس کو عادت ہو گئی تھی کہ کوئی بھی اس کو مارتا تھا، کچھ کرتا تھا، یہ تختی بتا دیتا تھا ایسی اپنی، تو لوگ دیکھ لیتے تھے، اسے کچھ بولتے نہیں تھے. ایک عادت سی ہو گئی تھی. وہ 10-15 کتے جو آئے نا تھے تقسی پر، وہ کہاں تقسی پر، کون سے دارالعلوم کے پڑے ہوئے تھے،
میں بھبوڑ کے اس کو اس کا چیا پاچا کر دیا، زخمی لہو لہان کر دیا۔ یہ سارا منظر ایک صاحب اس پہ دیکھ رہے تھے، درخت پہ چڑھے ہوئے، وہ بھی سمجھ گیا کہ اب پھڈا ہوگا بہت بڑا، یہ تو سر میں وہ فلانے کا کتا ہے یہ، وہ بھی اتر کے آیا، وہ پتہ تھا کہ اب یہ ہوگا، یہ اپنا مارا زخمی بیچارہ وہاں پہنچا اپنے اس پہ اپنے گھر پہ، وہ دیکھ کے جناب بندوق نکالی اس نے، یہ کر دوں گا کر دوں، تو یہ پہنچ گیا آدمی، کہنے لگے حضور آپ غصے کو ٹھنڈا کریں۔ سارا منظر میں نے دیکھا، قصہ یہ تھا، آپ نے جو تختی ڈالی ہے وہ تو آپ کتوں کے لیے ڈالی تھی نا، اب وہاں تو تھے ہی کتے، وہ آدمیوں کے لیے ڈالی تھی نا، وہاں تو سب کتے تھے، وہ کہاں پڑھنا جانتے ہیں، انہوں نے پوری کسر نکال دی تھی۔ تو اب اس لطیفے کو سنا کے بول رہا ہے کہ جب تک ہم ہندوستان میں تھے، ہندو سے کچھ جھگڑا ہوتا تھا تو ہم تختی بچاتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، وہ ذرا بیچارہ خاموش ہو جاتا تھا، اللہ رسول کی تختی بن کچھ نہ کچھ معاملہ دب جاتا تھا۔ اب یہاں سارے کتے جمے ہیں ان معنوں میں، اب اگر جھگڑا کوئی مسلمان کا آپس میں ہوتا ہے تو یہاں تو تختی بچانے سے کام نہیں چلے گا، کہنے لگے۔ یہ کہہ کے وہ لطیفہ سنا، ہمیں بھی بہت ہنسی آئی کہ چلو بھائی لطیفہ تو بہت اچھا ہے ویسے یہ، لیکن دیکھیے اب ہوتا ہی ہے، آپ گہرائی میں جائیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ کوئی غلط کام کی آپ سپورٹ کی نہیں کسی معنی میں کریں گے تو نتیجے میں اس کا حشر پھر یہ ہو کہ ایک دن سزا ملتی ہے، وہ کتے کو مل گئی اپنی اچھی سزا۔ اس کے ثبوت میں 14 سال سے شہر مکے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت تمام معیارات بول رہا ہے نا، سرور عالم کی کیا معیارات ہوتے تھے، اس میں اس معیار میں کہا کہ کسی نبی کے اس میں بت پرستی کو وہ ختم نہیں کر سکے، لیکن نبی کے قسم جو تھا کر کے اتار کے معنی بھی یہی ہیں، بتوں کو چھوڑنے والا۔ آپ کے یہاں یہ ہوا کہ یہ چھوڑ گئی، بہرحال مورتی پوجا کی مذمت تمام مذہبی تعلیمات میں موجود ہے۔ اب یہ سوریتوں میں پھر شری رام جی کی اعلامی کتاب شیو گیتا میں اس کے کٹنگز آ رہے ہیں، ابھی جس میں رکھیں بارک اللہ کریم۔ میرا خیال ہے اور جگہ بھی نہیں تھی اس میں، نہیں کہ ہے بھی جگہ، ویسے بھی کل میرے 4 دھانت نکلے تو کہہ رہے تھے آپ کم سے کم بولیں، تو ایسا ہے مسئلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ يُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ مِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا وَلَا شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا وَمَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ یہ سورہ ابراہیم جو 14ویں سورت ہے، سورہ ابراہیم جو 14ویں سورت ہے، اس کا 14واں ہی رکوع ہے، 15واں رکوع ہے، اور وما ابرئ نفسی جو 13واں پارہ ہے۔ اس کا 15واں رکوع ہے۔ ذرا سی یہ پڑھنے میں تھوڑی وہ ہو جاتی ہے۔ وما ابرئ نفسی جو 13واں پارہ ہے، اس کا 15واں رکوع ہے، اور سورت جو ہے ابراہیم اس کا 30واں رکوع ہے، اور تقریباً یہ ختم ہو رہا ہے۔ وما ابرئ کا یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسولوں سے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، فقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، ہم تم کو نکال دیں گے اپنی زمینوں سے۔ یہ اللہ میاں بندوں سے کہہ رہے ہیں، اور مسلمانوں سے بالخصوص کہہ رہے ہیں، کیونکہ سب سے آخر میں اسلام آیا نا۔ پہلے نبیوں کا قصہ سناتے آ رہے ہیں کہ ہر نبی کو اس کی قوم نے کہا کہ ہم تم کو نکال دیں گے یہاں سے، یہاں رہنے نہیں دیں گے تم۔ اور لتعودن فی ملتنا، یا پھر ہم یہ کریں گے کہ تم کو اپنی ملت میں لے لیں گے، جس پر ہم چلتے تھے ہمارے باپ دادا، یا جو ہماری روش تھی، جو بھی کچھ طور طریقے سے ہمارے، اس پر تم کو لے آئیں گے۔ اس قسم کی آیتیں کئی جگہ قرآن کریم میں آئی ہیں کہ یا تو یہ تم کو کہیں گے کہ تم ہماری ملت میں آ جاؤ، اور یا ہم تم کو نکال دیں گے، بھگا دیں گے یہاں سے، یا مار دیں گے، یہاں تک بھی آئے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب یہ مسلمانوں سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن نازل ہو رہا ہے ابھی، ابتدائی ایام ہے، اسلام پھیلنا چاہ رہا ہے،
ایک ایک کر کے صحابہ آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو پہلے سے یہ کہہ دیا گیا کہ رسولوں کو تو یہ جواب دینا پڑا. آپ کے سامنے پہلے بھی آئی یہ بات کہ جب شیطان کو سجدے کے لیے کہا گیا آدم کے، تو اس نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا آپ کا یہ حکم ہے تو ٹھیک ہے، میں سجدہ تو اس کو نہیں کروں گا، لیکن اس کی اولاد کی مخالفت کرتا رہوں گا، مجھے تو ایسی مہلت دے اب کوئی اس میں آڑے نہ آئے میرے. تو جواباً اللہ نے کیا کہا کہ جا تجھے مہلت دی گئی، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. یہ ایک بات قرآن نے کہی تھی. چنانچہ تمام انبیاء کی تاریخ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوائے ان بندوں کے جو اللہ والوں سے چپکے رہے یا جڑے رہے، یہ جو اللہ والوں کے پاس آ گئے، باقی سب شیطان کی نظر کسی نہ کسی انداز سے ہوگا. اسی لیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اسی طرح میں نے پہلے بھی توجہ دلائی آپ کہ سارا قرآن گھومتا ہے دو باتوں پہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک طرف اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، تو برائے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ایک طرف یہ صورتحال ہے. دوسری طرف شیطانیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پورا پاکھنڈ پھیلا ہوا ہے، جدھر جائے گا ادھر انسان کو بہکاوے کے لیے چیزیں ملتی ہیں. مزے کی بات یہ ہے جب انسان خود تجربہ کر رہا ہے برسہ برسے. اس دور میں آپ اپنے دور کو لے لیجیے، کتنی مملکتیں ہیں، کتنے معاشرے ہیں، کتنے سیٹ حکومتیں ہیں، کتنی فوجیں ہیں، کتنا سب کچھ نظام ہے، اور ہزارہا برس سے یہ دنیا چلی آ رہی ہے. ہزارہا برس سے یہ دنیا چلی آ رہی ہے. آج تک انسان نفع اور نقصان کیا ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکا. ذرا آپ دیکھیں، اندازہ کریں، کروڑوں کتابیں لکھی جاتی ہیں معاشیات پر، اقتصادیات پر، فلانے پر، مذہبیات پر، فلسفوں پہ، اس پہ اس پہ، دنیا امکا ڈھمکا سب. ایک جاہل آدمی سے اگر پوچھے وہ جواب نہ دے تو ایک بات بھی ہے. لیکن یہ کتابوں بھری دنیا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا، یہ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، میگاٹن بم، یہ تمام استعمال کرنے والی دنیا جو آج بڑا ناز ہے جس کو اپنی اس پہ، اس کا یہ عالم ہے کہ اس وقت بھی 5-6 بڑے بڑے اڈے بنے ہوئے ہیں، تجارتی اڈے، سیاسی اڈے، اور انہوں نے اپنے اپنے قوانین بنا رکھے ہیں، دوسرے کو گھسنے نہیں دیتے اپنی منڈی میں. رات دن وہ لڑائیاں چل رہی ہیں، اور تفصیلات پہ جائیں گے تو اس سے زیادہ گھناؤنی تفصیلات ہیں. تو سب گھما پھرا کے جب آپ اس کا نچوڑ دیکھیں گے تو وہی دو باتیں نکلیں گی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے انسان کو ہدایت دی اور کہا اما شاکرا و اما کفورا، یہ شکر کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تم جس پہ چلو، تمہاری مرضی ہے جس پہ چلو. تو یہ سبجیکٹ اتنا بڑا نہیں ہے. گھر میں 10-12 آدمی رہتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے تجربہ کر کے، ان کے ذہن، ان کے خیالات، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کا سب دیکھیں آپ. بازار بڑا اختلاف نظر آئے گا، لیکن آخر گھر چلانے کے لیے ایک رنگ پیدا کرنا پڑتا ہے معاشرے میں، اور گھر چلتا ہے. جبھی نندے ہیں، بھاوی ہیں، بیویاں ہیں، بیٹے ہیں، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، باہر کے رشتہ دار ہیں، اندر کے رشتہ دار ہیں، نئے نئے رشتے جڑے، تو اور کتنے مزاجوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ایک ذرا سا خاندان ہے، کیا پدی کا شوربہ، اس کی کوئی بازار حیثیت بھی نہیں ہے. لیکن یہی ملتا ہے بڑے بڑے خاندانوں میں جا کے، وہاں معاشرہ بنتا ہے جس کو سوسائٹی آپ بولتے ہیں. اس سوسائٹی میں پھر یہ صورت پیدا ہوتی ہے جس سے آج آپ کو واسطہ ہے کہ جہاں یاجوج ماجوج، دجال، شیطان، نمرود، فرعون سب نظر آئیں گے آپ. یہ کوئی چھپی ڈھکی انوکھی بات نہیں ہے. تاریخ پڑھ رہے ہیں لوگ، بھگت رہے ہیں اس کو. ابھی پاکستان کو دیکھ لیجئے، عالم اسلام کو دیکھ لیجئے، عالم کفر کو دیکھ لیجئے. کل آل انڈیا ریڈیو سے مشاعرہ آ رہا تھا اردو میں، اس سے ای ٹی وی سے، حیدرآباد دکن سے مشاعرہ آ رہا تھا.
اس میں ایک اسامہ بن لادن کو گالیاں دے رہا ہے، صدام حسین کی تعریف کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ہندوؤں کو کہہ رہا ہے تم اتنے لاکھوں خداؤں کے پرستار ہو، تم کیا ایک خدا کو مانو گے؟ اور فلانا ٹھکانا یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، مشاعرہ بھی ہو رہا ہے، واہ واہ بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہی، اور انڈیا میں ہو رہا ہے، حیدرآباد دکن 2 دن سے انجمن کے پروگرام آ رہے تھے، بعض دیکھ سکے بعض نہیں دیکھ سکے، کیونکہ ای ٹی وی کا وہ ان کا حیدرآباد دکن کا اردو چینل ہے جو 10 بجے سے شروع ہوتا ہے. اور 2 دن تو مبلغین کا پروگرام آیا، حیرت ہوئی مجھے بھی واقعی، بڑے تفصیل سے انہوں نے ہندوستان کی کتابوں میں جو نبی کے اسم کا ذکر ہے اس کو بیان کیا. ابھی اور آئے گا، 1 مہینے چلے گا یہ مسئلہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گڈ اور بیڈ کیا ہے، اچھا اور برا کیا ہے، سب کو پتہ ہے. شیطانیت کیا ہے، للہیت کیا ہے، سب کو پتہ ہے. کوئی مذہب اس سے ڈفر نہیں کرتا. یہ بات بڑی غلط ہے اور مذاہب پر الزام ہے کہ یہ آپس میں لڑاتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں ایک بات ہے جو میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں، جو مسلمان کہہ سکتا ہے دوسرا نہیں کہہ سکتا، کہ مسلمان کے پاس جامعیت ہے، عالمگیریت ہے، تمام مذاہب کو اندر لینے کی قوت ہے. فیہا کتب قیمہ، اس قرآن میں ساری کتابیں ہیں. وَإِنَّهُ لَفِي، یہ بار بار اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے یہ، کہ آپ کی پیکیولیرٹی یہ ہے، انوکھا پن یہ ہے آپ کا، کہ ایک انسان کا بچہ جب کائنات کے سامنے کھڑا رہتا ہے تو گویا دوسرے معنوں میں بولتا ہے کہ میں تم سب کی تفسیر کروں گا، چھوڑوں گا نہیں تم کو پکڑ لوں گا میں، چاہے وہ شیر ہو یا ہاتھی ہو، کوئی بھی ہو. کیونکہ اللہ نے مجھے سخر لکم ما فی السماوات و فی الارض جمیعا کا سرٹیفکیٹ دیا. بس یہی انسان کی صورتحال ہے، مسلمان کی صورتحال ہے، قرآن کی صورت. یہی کام تھا جو کرنے کا تھا. اور اس صدی میں نبی کے اسم نے اپنے دور میں، اور یہ جو 1400 سال گزر گئے اس کے بعد، یہ اس صدی میں بانی تحریک دیندار انجمن، ڈنکے کی چوٹ بولنا پڑتا ہے اس لیے کی بات اب آ رہی ہے کھل کے بہت زور سے میدان میں. اب انڈیا میں بھی چکر شروع ہو گیا، یہ اب سن رہے لوگ کم از کم. یہ بات ہی بولنے کی تھی. بزرگان دین نے اپنے اپنے دور میں بہت کام کیا، جیسا وقت تھا اس انداز سے کام کیا، اتنا ہی کامیاب بھی ہوئے، جیسے انبیاء اپنے دور میں کامیاب ہوئے. یہاں ایک بات اور میں کہتا چلوں، چونکہ فلسفے کا مسئلہ بھی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اپنے دماغ سے سوچنی پڑتی. تصوف اسی کا مسئلہ ہے کہ اندر کی گہرائی کی بات بولتا ہے تصوف. اگر آپ پورے اس انسانی کائنات کو تقسیم کریں گے، پوری انسانی کائنات کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو وہی جو انسان کے اندر ہے وہی پوری کائنات میں نظر آئے گا. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. ایک وہ نفس ہے جہاں برائی کا امر ہی امر ہے. امارہ کہتے ہیں بار بار برا کرنے کی، وہ شیطان کا کام جو ہے. ان النفس امارۃ بالسوء، سوائے برائی کے اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. نفس کی دوسری قسم بتائی امارہ، یعنی تھوڑا بہت تو ہے برائی کا وہ بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ احساس بھی ہے کہ ہم برائی کر رہے ہیں. یہ انبیاء کا دور ہے کہ مکمل اسلام نہیں تھا اس دور میں. اسلام کی جھلکیاں تھی، صفاتی رنگ تھا. خود قرآن نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کی آرزو میں یا جس کی تمنا میں شیطان نے کچھ ملاوٹ نہ کر دی ہو، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ خود قرآن کریم نے فرمایا. وَأَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، شیطان نے ان کی آرزوؤں میں ملاوٹ کر دی. کیونکہ جزویات کا معاملہ تھا. اس کو میں مثالاً آپ کو دوں کہ شیر کتنا ہی بڑا ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن ہے تو جز نہ انسان کا. اس میں تسخیری قوتیں وہ نہیں ہیں اور وہ کمال نہیں ہے علم کا کہ پوری کائنات کو پکڑ سکے. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے مگر اس میں وہ کمال نہیں ہے. دیکھیے انسان کا چھوٹا سا بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کو 2 ہاتھ خالی دیتا ہے. اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ تسخیر کائنات کرے گا، پکڑے گا انسان کائنات. اب پھر وہ ایسے علوم سامنے لاتا ہے، ایسی حرکتیں سامنے لاتا ہے، ایسی تسخیری قوتیں سامنے لاتا ہے کہ کائنات اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. یہی حال مسلمان کا ہے.
کہ آج مسلمان کے پاس اللہ نے وہ دولت دی ہے جو سمجھ نہیں رہا ہے یہ. اگر سمجھ بھی رہا ہے تو اس جاہل انسان کی طرح ہے جو تصویر کائنات کی طرف رجوع نہیں ہوتا. ہے تو انسان مگر تصویر کائنات کی طرف رجوع نہیں ہوتا. ہزاروں سال گزر گئے اس میں. اب وہ دور آیا ہے پھر جس کو آپ یہ قیامت کا دور کہتے ہیں، جبکہ حقیقتیں آمنے سامنے ہو گئی ہیں. جس کی مہلت خود ابلیس نے مانگی تھی کہ مجھے ڈھیل دینا، ہم نے کہا ٹھیک ڈھیل مل جائے گی تجھے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر میں حساب لوں گا. اللہ والے جو ہیں وہ اللہ والوں پہ تو غالب نہیں آ سکے گا. اور آج آپ وہ دیکھ رہے ہیں. کل اس مشاعرے میں ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی ہوئی کہ کثرت سے مسلمان تھے. حیدرآباد دکن ای ٹی وی کی بات کر رہا ہوں. روزانہ 10 بجے سے پروگرام شروع ہو رہا ہے آج کل. ایک مہینے تک چلے گا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان. وہاں پہلے 2 دن تو مبلغین نے اپنا تعارف کروایا پورا حج صاحب کے فلسفے کا. حیرت ہے کہ بڑے غور سے لوگوں نے سنا، بہت خوشی ہوئی. چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے آپ جیسے لوگوں کے جن کو میں جانتا بھی نہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کے قسم کے تعلق سے ویدوں میں، شاستروں میں، پرانوں میں کچھ آگا. لوگ سنتے رہے بڑے. ابھی 1 مہینہ چل رہا ہے یہ پروگرام. آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی لگتا ہے. ای ٹی وی حیدرآباد دکن سے 10 بجے ٹھیک ایگزیکٹ شروع ہوتا ہے. اسی کے حساب سے تمام ٹائم ایڈجسٹ کر لیں. تو یہ دیکھا لوگوں نے. اب ہم گزر رہے ہیں اس دور سے. مزے کی بات ہے جو ایک فیصلہ کن دور ہے، نتیجہ خیز دور ہے. ایک نتیجہ نکلنے والا ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں. کیسا عجیب تماشا ہے. نتیجہ نکلنے والا ہے، لوگ اس سے بے خبر ہیں. خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ خضر بھی آ جائے تو نہیں بتائیں گے کہ مچھلی اگر پوچھے کہ دریا کہاں ہے. گزر رہے ہیں اس سے. اور آج کل جنگ اخبار میں ایک آیت آتی ہے حالات کے مناسبت سے روز کے. اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ جہاں جہاں قیامت کا تصور ہے، جہاں جہاں حساب کتاب کا تصور ہے، جہاں جہاں اس کا تصور، اس میں دیکھیے کس انداز سے قرآن نے بیان کیا. آپ کو آگاہی بخشتا ہے کہ ابھی جاگ جاؤ، ابھی جاگ جاؤ، ابھی جاگ جاؤ. اس میں دیری نہ کرو. تو اس رکوع میں اللہ فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، کبھی بھی ہوں وہ، آدم سے لے کر این دم تک، ایسی ہے جیسے کہ تیز آندھی چل رہی ہو اور وہ اس کو اڑا کے لے جائے. تمام جو کچھ ان کے ارد گرد ہے اس کو سب کو اڑا کر لے جائے. اب سامنے لوگ ہیں، سامنے معاشرہ ہے، سامنے فرعون ڈوب رہا ہے، سامنے شداد ختم ہو رہا ہے، سامنے نمرود کا حساب کتاب ہو رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم. اور صحابہ کو کہہ رہا ہے. صحابہ پورے یقین کے ساتھ کام کر رہے ہیں میدان میں. کیا تصور ہوگا ان کا آپ بتائیں. کیا ایسی تصور جیسے کہ آج کل لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے. ایسا نہیں. حتیٰ کہ صحابہ تو بڑی بات ہے، یہ تو ایک جامعیت کا مقام ہے ان کا. انبیاء کا دور جو تھا جزیات کا، وہاں بھی ان کے ساتھیوں کا یہ تصور تھا، یہ یقین تھا کہ فرعون ہمارے سامنے ڈوبے گا، شداد ہمارے سامنے ختم ہوگا، نمرود ہمارے سامنے ختم ہوگا. اور ہوا، ان کے سامنے ہوا. یہ کیا لگا رکھا ہے بلا وجہ. نتیجے میں کیا ہوا؟ قومیں سست پڑ گئیں. قومیں سست پڑ گئیں، ان میں کاہلی پیدا ہو گئی، حقائق سے ہٹ گئے. کتنی عجیب سی بات ہے کہ قرآن یہ فرما رہا ہو سورہ نحل میں، اور بھی جگہ سورہ نحل میں خاص طور سے یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے کتاب یہ نازل ہی اس لیے کی ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ اختلافات جو اقوام عالم کے آ رہے ہیں ان کو یہ ختم کر دے. 1400 سال پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل اس لیے کیا ہے کہ وہ جو اختلافات مابین قوموں کے تھے آدم سے لے کر قرآن کے نازل ہونے تک، ہم ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اس کو بھیجا. صرف اس کام کے لیے بھیجا. اللہ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ
الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور مسلسل ایک ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور 1400 سال گزر گئے اس آیت کو اترنے کے بعد، مسلمان 72 فرقوں میں تقسیم ہے، اور یہ اس کو کافر بولتا ہے، یہ اس کو کافر بولتا ہے۔ کیا تفہیم ہے قرآن کی ان کے پاس؟ یہ بزرگوں کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ والوں کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے یہ پھٹکار پڑتی ہے انسان پر کہ اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ بل ران علی قلوبہم مما کانوا یکسبون، جیسے سورہ بقرہ میں آیا کہ کسب کی وجہ سے، غلط کسب کی وجہ سے دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی ایام عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ ہم نے اور ان کی تگ و دو سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو مقدرات ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے، ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوگا۔ وہ گمراہی میں پڑ گئے، فی ضلال بعید، اللہ کی بات نہ سن کے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا کائنات میں تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہر چیز کو بالحق پیدا کیا ہے؟ کیا بات، اس کی گہرائی میں چلے جائیے آپ۔ کائنات میں کوئی چیز قرآن کہتا ہے غیر حق نہیں ہے۔ ما خلقتا ھذا باطلا، باطل ہے ہی نہیں۔ استعمال اگر اسے باطل کے لیے کیا جائے، تمہاری نیت اگر خراب ہو، اگر تم اس کی مقصدیت کو نہیں سمجھو گے تو تباہی مچے گی۔ ورنہ حقیقت ہے، ایک کافر کو بلاؤ، پانی کیا کرتا ہے پوچھو تو کہے گا کہ پیاز بجھاتا ہے۔ کیا کرے گا پانی؟ آگ کو بجھاتا ہے۔ کیا کرے گا پانی؟ ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہوگا ایک کافر میں مسلمان میں۔ اللہ حضرت قیاس، کائنات کی کسی شے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے استعمال کو جب غلط کریں گے لوگ، اس مقصدیت کو بھول جائیں گے۔ اب ایک آپ کے پاس آگ ہے، آپ دوسرے کی جھگیوں کو آگ لگاتے بیٹھیں گے، دوسروں کو جلاتے بیٹھیں گے، دوسروں کا کھانا خراب کریں گے تو ظاہر فساد ہوگا پھر۔ تو یہی توحید ہے، وننس جس کو کہتے ہیں۔ وننس ہے، ہر پوری کائنات کی ہر شے میں وننس ہے۔ کوئی عقل کو بیوقوفی نہیں بولے گا، کوئی شجاعت کو بزدلی نہیں بولے گا، کوئی صبر کو غلط بات نہیں کہے گا، کوئی شیطانیت کو اچھی بات نہیں بولے گا۔ کافر ہو یا مسلمان، تعویلیں البتہ کرتے ہیں جب اندر نفس آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا نا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، جب انسان کے اندر جھول آ جاتا ہے تو تعویلیں شروع کر دیتا ہے۔ آج ہی نہیں، ہر دور کے معاشرے میں یہی ہوتا رہا ہے، اور یہی کام ہوتا ہے جو اللہ والے کو کرنا ہوتا ہے۔ جس دور میں جو اللہ والا بھیجا گیا اس کو یہ کہا گیا کہ یہ کرو تم۔ جو اس دور کا سب سے بڑا فساد ہے اس کو روکنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے اللہ والے کو، اور وہی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ جو چوتھا پارہ آپ کا شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس بات کو اللہ کے راستے میں نہ دے دو جس کو سب سے تم عزیز سمجھتے ہو۔ تو انسان کے پاس جو عزیز چیزیں آپ خود اندازہ لگا لے کیا کیا ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دو۔ حتے داری صرف کن ذراہ ہو لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ چنانچہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، آپ کے احباب نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ہر شخص کو، عجیب بات ہے، ہر معاشرے کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ اللہ نے ایک عجیب سلسلہ رکھا ہے کہ جو جس چیز میں کمزور ہے اسی پر اللہ اس کو آزماتا ہے۔ اگر آپ کام کرو، لوب و موہ مصر جیسے آیا ہے، حواس خمسہ ظاہری ہے، حواس خمسہ باطنی جس حقیقت پر آپ کو پہنچاتے ہیں، اگر وہ آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو تباہی کی طرف وہ لے جاتا ہے۔
اور بیڑا غرق کر دیتا ہے، معاشرے میں بدنام آپ کو کر دیتا ہے. تو اس چیز کو آپ اللہ کے لیے دے دیں، پاک صاف ستھری زندگی ہو جائے گی، نفس کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور جنت کی خوشگوار ہوائیں اسی دن سے، اسی لمحے سے آپ کے ساتھ ہوں گی. ادھار بات نہیں ہے، اور آپ وہ حقائق محسوس کریں گے، وہ چاشنی مل جائے گی آپ. ایک دن آپ سے تجربہ کریں کہ آج میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، جو موٹے موٹے اصول آپ کو معلوم ہے. ایک دن 2 دن تجربہ کریں، دیکھیے آپ کی طبیعت کیسی پھوٹ کی طرح کھلی ہوئی رہتی. اور بڑے سے بڑا چور اور ڈاکو کروڑوں روپے ڈاکے ڈال کے لائے گا، لیکن جب گھر میں بیٹھے گا اپنے بال بچوں میں ان میں چھپا کر بھی لایا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک دوزخ کے جو ہے وہ جلتے رہیں گے، علاوے جلتے رہیں گے، سکون نہیں ملے گا. یہ اور بات ہے کہ بلران علی قلوبہم مما کانوا یکسبون، انسان اس پہ پردے ڈالتا ہے، خواہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، لیکن نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، قرآن کہتا ہے اطمینان قلب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر ہوگا تو اطمینان قلب ہوگا، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا اطمینان قلب کبھی نہیں. تو یہاں اللہ نے فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ہر چیز کو حق پیدا کیا. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، تو بات میں بیچ میں رہ گئی تھی کہ اللہ ہر بندے کو اس کے مناسبت سے آزماتا ہے. اگر آپ عالم ہیں بہت بڑے تو آپ کا امتحان کسی اللہ والے کے سامنے ہو جائے گا، کیونکہ معاشرے میں تو آپ سب سے اونچے، سب پر اپنے فتوے چھوڑتے رہتے ہیں. وہاں آپ کی ٹانگ ٹوٹے گی کہاں پتہ ہے؟ وہاں آپ کا نفس مار کھائے گا جہاں ایک اللہ والے سے واسطہ پڑے گا. مولانا روم کے پاس جب شمس تبریز آئے، بڑا وہ مختلف روایتیں، مشہور روایت یہ کہ یہ درس دیتے بیٹھے تھے اپنے بچوں کو. مولانا روم بہت بڑا آدمی، دیکھ لیں مسئلے میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، حس قرآن 10 زبانیں پہلے لوگوں نے کہا ہے کہ فارسی زبان میں قرآن ہے. تو شمس تبریز گزر رہے. اب دیکھو اللہ کی بات ہوئی، ہونی بات ہونی. ضعفاء جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے للذین استکبروا، وہ جو بڑے تکبر کیا کرتے تھے ان سے کہیں گے انا کننا لکم تبعا، ہم تمہاری اتباع کرتے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، پر اب یہ عذاب جو ہم پر آیا ہے اس کو ذرا تم ہلکا کر دو. تو وہ کہیں گے قالوا لن ہدانا اللہ لہداکم، جب اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دی اور ہمیں ہدایت نہیں دی تو تم کو کیسی ہدایت ملے گی. سواء علینا اذان، ایک ہی بات ہے، تم پر جو عذاب آیا ہوا ہے جو ہم پر آیا ہوا ہے ایک ہی، تو بھگتنا پڑے گا. یہ وہ نقشہ بتا رہا ہے اللہ. ہمیں برائے محیط، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اللہ، پھر نہیں. عزیز ذو انتقام، نقشے کھینچے اللہ نے مختلف عذابوں کے اور مختلف گرفت کے اور مختلف پکڑ کے، سریع الحساب، فٹافٹ. ایسا موقع آتا ہے کہ فٹافٹ حساب ہوتا ہے. اور یہ رنگ آپ معاشرے میں تاریخ میں دیکھیں گے. مصیبت یہ نا کہ انسانوں نے اپنے اپنے ذہن بنا رکھے ہیں، اب ہوگا جب ہوگا تب ہوگا. ارے بھائی جس سے گزر 9 نقد ہے 13 ادھار. جب ایک صورت حال سے آپ گزر رہے ہیں تو اس کو آپ پیچھے کیوں ڈالتے ہیں؟ کیسے اللہ والے لوگ تھے اور کیا ان کی حس تھی، اپروچ، کہ ذرا سے اشارے سے ایک بہت بڑی بات کو سمجھ جاتے تھے. اذا جا کے سورج اتر رہی ہے، اذا جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو صحابہ نے پوچھا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں اب نبی کے جسم کے وصال کا وقت آ گیا، اب رسول چلے جائیں گے ہم کو چھوڑ کے، اب جسم انصرو سے آپ نہیں رہیں گے. یہ صورت بول رہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان غفورا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ وہاں پہنچ گئی اس آیت کے مفہوم، دوسرا نہیں سمجھ سکے، اور ایسے ہی ہوا. یا رب، اقبال نے ایک جگہ دعا کی ہے، یا رب درون سینہ دل باخبر بدے، اے رب میرے سینے میں دل باخبر رہے، بے خبر نہیں.
یارب درون سینہ دل با خبر بدے دربادہ نہ شرا نگرم آ نظر بدے. شراب میں نشے کو ڈھونڈ لوں وہ نظر مجھے عطا کی. دربادہ نہ شرا نگرم برائی اور اچھائی کو پہلے میں دیکھوں. ہم نے دو راستے تمہارے سامنے رکھ دیے. سورہ دہر میں آیا اما شاکرم و اما کفورا. چاہے شکر کے راستے پہ چلو چاہے کفر کے راستے پہ چلو. پھر میں وہ بات آپ کے سامنے دہراؤں کیونکہ آپ اس میدان میں کھڑے ہیں جہاں ایک بہت بڑی شیطان دنیا سے آپ کو واسطہ پڑ رہا ہے. یاجوج ماجوج دجال یہ الفاظ قرآن نے دیے ہیں, حدیثوں نے دیے ہیں ان طاقتوں کو جن کو آپ اپنا حلیف بنا رہے ہیں, چاہے وہ مشرف ہوں یا شاہ فہد ہوں یا کوئی بھی ہوں یا کافر لوگ ہوں جو کہ یہ ان کو اپنا سرپرست بنا رہے ہیں. کوئی سرپرست نہیں ہے. وہ مولاکم اللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے. اس نے کائنات کو پیدا, ایک دن نہیں لگے گا, ایک سیکنڈ نہیں لگے گا. دن تو بہت بڑی بات کہ جب تمہارا حساب کتاب سیکنڈوں میں ہو جائے گا. علیہ اللہ بحکم الحاکمین کہ اللہ حکیموں کا حاکم نہیں. یہ بھی کسی اللہ والے کی دعا کا نتیجہ ہے. یوں سمجھیے آپ کہ انقلاب رکا ہوا ہے. جبرائیل آ رہے ہیں اور حضور سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے آپ پر, لوڑنوں کو بھیج کے پتھر پڑوائے آپ. اتنے زخمی آپ ہو گئے ہیں کہ جوتے میں سے پیر نہیں نکل رہا, خون جم گیا. یا رسول سامنے پہاڑ کھڑا, میں دے مار رہا ہوں ان کو. صاف فرماتے نہیں اے جبرائیل ایسا نہیں کرو, اللہ ہی نے ہدایت, اللہ ہی نے ہدایت, اللہ ہی نے ہدایت. اور آخر وہ قبیلہ اس وقت بچا لیا گیا. اسی قبیلے میں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیتیں ابھری ہیں. پھر اسی قبیلے سے. تو اللہ والے کے مزاج کو آپ دیکھیے آپ کہ آخری وقت تک یہ سوچتا ہے کہ ذرا سی بھی اگر جان ہے تو بندہ, کہتے ہیں نا رائے برابر ایمان ہوگا تو بچا دیا جائے گا. اللہ کی محبتوں کا تقاضا یہ آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. کوئی اگر سمجھتا ہے نہ سمجھے, کوئی اگر نہیں سمجھتا نہ سمجھے, ہو یہی رہا ہے. قدم قدم پر بخششیں ہیں. وہ پنجاب میں ایک سنا کرتے تھے, ہم پورا تو مجھے یاد نہیں کہ اے بھی سجن واہ واہ او بھی سجن واہ واہ. یہ جو ہے آپ کے ظلم و ستم, بار بار ظلم و ستم گاہے گاہے, لطف و ستم لطف و کرم گاہے گاہے, ظلم و ستم بار بار. اس قسم کی گویا اشعار ہیں. اے بھی سجن واہ واہ او بھی سجن واہ واہ. اللہ والا اس مقام پہ ہوتا ہے جہاں راضی بداتا رہتا ہے. کتنی تکلیفیں آئیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ وہاں خوف ہے نہ حزن. اور اگر آپ تجزیہ کریں تو میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ والے کے لیے خوف ہوتا ہی نہیں کچھ, وہ اس کی نفی کر دیتا ہے. کہ دنیا والوں کو خوف ہوتا ہے. خالد جمیل صاحب, کموڈور خالد جمیل صاحب, کیونکہ بڑے گھرانے سے آئے تھے, سید خاندان تھا, ہر شخص ٹاپ پہ بیٹھا ہوا تھا. پاکستان کے ایڈمنسٹریشن میں سارے بھانجے بھتیجے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ ہم لوگوں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ میں تو حیران ہوں, آپ جیتے کیسے ہیں, آپ چلتے پھرتے کیسے ہیں, آپ لوگوں میں اسٹیمنا کہاں سے آیا ہے. باخبر تو رہتے تھے نا تمام ایکٹیویٹیز سے, کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. میں حیران ہوں آپ جیتے کیسے ہیں. یہ ہے حقیقت میں, یہ تو بڑی بات ہے کہ وہ خالد جمیل یہ کہتے تھے کہ آپ جیتے کیسے ہیں. میں کہتا ہوں آدمی خود نہیں محسوس کر سکتا کوئی جی کیسے رہا. میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کس طریقے سے جلا رہا ہے. 1948 میں نے زندگی وقف کی, اور وہ دن ہے آج کا دن ہے. کبھی ایک دن میں نے دنیا کا کام نہیں کیا. بچے ہیں, جوان ہیں, ہو گئے ہیں, کچھ نہ کچھ کھا لے رہے ہیں, کما لے رہے ہیں. ان کے بچے ہیں, بلکہ ان کے بچوں کے بچے ہونے کی نوبت آ گئی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے, اس میں ایک مارجن یہ ضرور ہے کہ بھائی آدمی کھاتا ہے تو وہ انگریزی کی مثال ہے نا, ایٹ ٹو لیو یا لیو ٹو ایٹ. اتنا کھائے کہ جی جائے. ایک یہ ہے کہ نہیں تھوڑ سے چلے جا رہے ہیں, حافظ بھٹری نہیں وہ غلط بات. پہنتا ہے سر ڈھک جائے, نہیں وہ ایسا پہنے کہ جناب کم خواب اور وہی ہوں, یہ بات غلط ہے.
رہتا ہے اتنا سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے. نہیں ایسا ہو کہ جناب محل اور بڑی بڑی کوٹھیاں ہی ہوں. یہ بات ہے. جو اللہ دے رہا ہے اس پہ اکتفا کرو. وہ کیسا اتنا بڑا آدمی, اتنی بڑی شخصیت, کائنات کو پیدا کیا, جانور کو, نہ اس کا مکان ہے نہ زمان, نہ رہنے کو جگہ ہے, اس کے ٹھکانہ ہے, نہ وقت ہے کوئی اس کا. سب سے زیادہ قسم کرسی حضرت اللہ میاں کی ہے. اسی کو تو کہا ہے نا بڑے مزے سے انہوں نے, امیر خسرو نے, کہ یہ جو کائنات ہے یہ پوری کی پوری, اس میں اللہ چھپا ہوا بیٹھا ہے, مالک ہے اس کائنات کا پورا, مگر لامکان ہے, مکان ہی نہیں اس. مکان نہیں ہے. میرے محفل ہے, پوری کائنات کا مالک ہے, میرے محفوظ ہے اور مکان نہیں ہے, اندر لامکان بودے. اور نبی کے انسان جو ہیں ان کو دیکھ لو, خدا تو میرے محفل ہے, اندر لامکان خوش رہو. محمد شمع محفل بود سب جائے کہ من بودم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ محفل ہیں اس پوری بزم انسانی کے, جس کو روشنیاں آپ بخش رہے ہیں. محمد شمع محفل بود سب جائے کہ من بودم. ایسی محفل صحابہ کرام کو ملی یا ان لوگوں کو ملی اس دور میں جو بیست ثانی اور دوچے پر رابطے کی منزلوں سے گزر رہے ہیں. یہ مضمون آپ کے سامنے آ رہے ہیں انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. اب یہ انسان کے احساس کی بات ہے, وہی بات سمجھو تو بہت کچھ, نہیں سمجھو تو کچھ نہیں. ایک انسان ہے, دیکھیں آپ انسانی ذہن کیسا ہوتا ہے. میں بار بار اس پر توجہ اس لیے دلاتا ہوں, قرآن کا اپنا انداز بھی یہی ہے, تکرار بہت کرتا ہے, ٹھوک پیٹ کے ادھر سے ادھر سے اس چیز پر لا کے آپ کو کھڑا کرتا ہے کہ سمجھو اس کو, کہ قرآن سے اسم اعظم کو ڈھونڈو. حضور فرماتے ہیں اتنا بڑا قرآن ہے, الحمدللہ سے ورنہ سکی اسم اعظم اس میں ڈھونڈنا. اور رمضان شریف میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. اور سارے علماء بولتے ہیں, آپ نے دیکھا چیخ چیخ کے بولتے ہیں, گلے پڑ جاتے ہیں. آخری کے 10 دن جو اعتکاف کیا اور اس کے ہوتے ہیں تو وہ آخری اشرا اسی میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا. اور یہ تو خیر پھر بھی کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے ایک اندازے سے بات, بندے میں اللہ کو ڈھونڈو. حضور فرماتے ہیں یہ ہے کمال. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کائنات میں اللہ کو پا لیا. کیا مزے سے کہا ہے غالباً سعدی علیہ الرحمن کہ پر سرے حسنت نہ گنجت در زمین و آسمان. تیرے حسن کا جو پرتو تھا وہ زمین آسمان میں سما نہ سکا. پر سرے حسنت نہ گنجت در زمین و آسمان, در حریم سینہ حیرانم کہ تو جا کر رہی. مجھے بڑی حیرانی ہے کہ تو میرے سینے میں آ کے بیٹھ گیا. اب یہی حدیث شریف میں آیا کہ لا یسنی ارضی ولا سمائی, مجھے وسعت نہ دی زمین اور آسمان کی وسعتوں نے, ولیکن یسنی قلب المومن التقی, لیکن ایک مومن متقی کے قلب نے مجھے جگہ دی. بارک اللہ انہ تعالیٰ جواد کریم. ہاں ایک خاص بات یہ ہے, سب سن لیں کہ کھانا آپ لوگ سب یہاں کھائیں گے دوپہر کا بھی. یہ جو ہندو میتھالوجی کا